الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ونبينا ومولانا محمد معدن الوجود والكرم وآله وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله میرے ساتھ مل کے پڑھیں الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا حبیب اللہ اللہ تبارک و تعالی کی حمد و ثنا اور دل کی گہرائیوں سے حضور رحمت عالم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات اطہر پر دل کی گہرائیوں سے درود پاک پڑھ لینے کے بعد برادران اسلام دعا ہے اللہ کریم سے کہ اللہ کریم ہم تمام مسلمانوں کے گناہوں کو معاف فرمائے اور ہم سب کو دین مبین کا نور کامل عطا فرمائے برادر نے ملت میں نے خطبہ شریف کے بعد قرآن مجید و فرقان حمید
کہ 26ویں پارے کی مشہور و معروف سورہ الحجرات سے ایک آیت مقدسہ آپ کی خدمت میں تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے۔ جیسے جیسے گفتگو آگے بڑھے گی ویسے ویسے آیات بینات بھی آگے بڑھتی چلی جائیں گی۔ اس سورہ مقدسہ کو جب میں دیکھتا ہوں تو اس میں 2 رکوع ہیں، 18 آیتیں ہیں اور 335 کلمات ہیں اور 1476 حروف اس میں شامل ہیں۔ حضرت سیدنا خواجہ حسن بصری، حضرت سیدنا قتادہ اور حضرت سیدنا اکرمہ رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کے نزدیک یہ سورت مدنی سورت ہے، گویا کہ یہ مدینہ منورہ میں نازل ہوئی۔ اس میں اگرچہ آیات بینات کی تعداد صرف 18 ہے، لیکن میں دوران مطالعہ دیکھتا ہوں کہ بہت اہم موضوعات اس سورہ مقدسہ میں بیان کیے گئے کہ جن پر اگر صحیح معنوں میں عمل کیا جائے تو ادب کا، اخلاق کا، اعتقاد کا، سیرت و کردار کا ایک خوبصورت سا محل تعمیر ہو سکتا ہے۔ اور اس سورہ مقدسہ کی برکت سے پورے معاشرے کے اندر انس کی، محبت کی، ادب کی اور ایثار کی فضا پیدا کی جا سکتی ہے۔ آئیے ذرا دیکھتے ہیں اسے، اس کے ترجمے پر غور و فکر کرتے ہیں اور جو کچھ اس کے تحت لکھا ہے اہل علم نے، میں ان ساری باتوں کو سمیٹ کر آپ کی خدمت میں عرض کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ اللہ رب العزت اپنے محبوب علیہ السلام کے طفیل میری مدد فرمائے۔ فرمایا گیا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، اللہ اور اس کے رسول سے آگے نہ بڑھو۔ واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو۔ ان اللہ سمیع علیم، بے شک اللہ تبارک و تعالی سنتا اور جانتا ہے۔ خطاب صرف ایمان والوں سے ہے۔ اس آیت مقدسہ کے 4 شان نزول اہل علم نے بیان فرمایا اور چاروں بڑی اہمیت کے حامل ہیں۔ ذرا دھیان دیں آپ، حضرت مجاہد اور حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ عید الاضحیٰ کا موقع تھا، ابھی رسول اللہ علیہ السلام نے نماز عید ادا نہیں فرمائی تھی کہ کچھ لوگوں نے، اور ظاہر سی بات ہے کہ وہ ایمان والے ہی تھے اور ایمان والے ہی قربانی کرتے ہیں، تو کچھ لوگوں نے حضور علیہ السلام کی نماز عید ادا کرنے سے پہلے قربانی کر دی۔ مجھے بتائیں آپ کہ عید کے دن جانور ذبح کرنا یہ اچھا کام ہے یا برا کام ہے؟ یقیناً اچھا کام ہے، اور احادیث مقدسہ میں واضح طور پہ فرمایا گیا کہ عید کے ایام میں
اللہ رب العزت کو جو کام سب سے زیادہ پسند ہے وہ اس کے راستے میں جانور کا ذبح کرنا ہے. اب یہ اچھا کام ہے، کام اچھا کیا، لیکن کیا حضور علیہ السلام کے کرنے سے پہلے. کام اچھا تھا لیکن کیا حضور علیہ السلام کے کرنے سے پہلے. تو اللہ رب العزت نے آیت مقدسہ نازل فرما دی، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، خبردار اللہ اور اللہ کے رسول سے آگے نہ بڑھو. واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو. ان اللہ سمیع علیم، بے شک وہ سنتا اور جانتا ہے. حضرت مجاہد اور حسن فرماتے ہیں جن لوگوں نے قربانیاں کی تھیں انہیں دوبارہ قربانی کرنے کا حکم دیا گیا. اللہ اکبر. یاد رکھو ہم محتاج ہیں نقل مصطفیٰ کرنے کے. حضور علیہ السلام ہماری نقل کے محتاج نہیں ہیں، ہم حضور کی نقل کے محتاج ہیں. ہم جو حضور کی نقل کریں گے وہی عبادت بنے گی. تو فرمایا گیا خبردار ایمان والو، اللہ اور اللہ کے رسول سے آگے بڑھنے کی کوشش نہ کرو. آیت مقدسہ نازل فرما دی کہ اللہ اور اللہ کے رسول سے آگے نہ بڑھو. دوسرا شان نزول، حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا اس کا بیان فرماتی ہیں کہ 29 شعبان المعظم تھی، موسم ابر آلود تھا، غبار بہت تھا، چاند نظر نہیں آیا. تو لوگوں نے کیا کیا؟ فرماتی ہیں کہ لوگوں نے روزہ رکھنا شروع کر دیا کہ کیا پتا کہ کل عید ہو، کیا پتا کہ کل رمضان شریف ہو جائے، اس لیے ہم روزہ رکھ لیتے ہیں. اللہ اکبر. اب مجھے بتائیے یہ روزہ رکھنا اچھا کام ہے یا برا کام ہے؟ یقیناً اچھا کام ہے کہ بندہ مومن صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک بھوکا پیاسا رہتا ہے، اور کس کے لیے رہتا ہے؟ وہ اللہ کے لیے رہتا ہے. اللہ اکبر. حضور علیہ السلام نے ابھی روزہ نہیں رکھا، اور ادھر ایمان والوں میں سے کچھ لوگوں نے روزہ رکھنا شروع کر دیا. اللہ کو یہ ادا پسند نہیں آئی. فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، خبردار اللہ اور اللہ کے رسول سے آگے نہ بڑھو. اللہ پر غور فرمائے، ایک ایک جملے پر غور فرمائے کہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں اس کے محبوب کا کتنا بلند مقام ہے کہ امت کام اچھا کر رہی ہے لیکن کر رہی ہے اس کے محبوب کے کرنے سے پہلے. تو اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہے کہ آیت مقدسہ نازل فرما دی کہ میرے محبوب نے روزہ نہیں رکھا اور تم نے روزہ رکھنا شروع کر دیا. خبردار اللہ اور اللہ کے رسول سے آگے نہ بڑھو. اللہ اکبر. تیسرا شان نزول مفسران کرام یوں بیان فرماتے ہیں کہ کچھ لوگ یہ کہتے تھے، اور آج بھی بہت سارے لوگ ہیں، اب تو ایسے لوگوں کی تعداد میں سوشل میڈیا پہ دیکھ رہا ہوں کہ بڑھتی جا رہی ہے. اللہ تعالیٰ سب کو ہدایت عطا فرمائے. تو کچھ لوگ آپس میں یوں بات کرتے تھے کہ اگر اللہ تبارک و تعالی اس حکم کے بجائے ایسا حکم ارشاد فرما دیتا، اگر حضور علیہ الصلوۃ والسلام یہ حکم ارشاد فرمانے کے بجائے اس طرح سے ارشاد فرما دیتے، جیسا کہ آج بعض لوگ یہ سوچتے ہیں کہ یار فجر کی نماز اتنی جلدی رکھی دین اسلام نے، اگر فجر کی نماز 9 بجے ہوتی تو مسجدیں تو مسلمانوں سے بھری ہوئی ہوتی. وہ بے وقوفوں، جب 9 بجے ہوتی تو فجر ہوتی کب؟ وہ فجر کی نماز کب کہلاتی؟ اگر 9 بجے ہوتی تو لوگ اپنی عقل استعمال کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ صاحب دیکھیں عورت پر پابندی لگا دی گئی کہ وہ بغیر محرم کے اتنا سفر طے نہیں کر سکتی. حالانکہ اب تو بہت آسانی ہے، اگر اتنا سفر طے کر لیتی یہ حکم دینے کے بجائے یہ حکم دے دیا جاتا
تو اب آپ جانتے ہیں نا کہ ایسے لوگوں کی تعداد بڑھتی جا رہی ہے کہ جو دماغ میں آ گیا بس سمجھتے ہیں کہ یہی اسلام ہے. جو جہاں پر پڑھ لیا تحقیق نہیں کی بس صاحب یہی اسلام ہے. کوئی مسئلہ معلوم کرنا ہو یوٹیوب پہ لکھ دیا, گوگل پہ لکھ دیا, اب وہاں پر مسئلہ صحیح طور پر اپلوڈ ہوا ہو یا نہیں ہوا ہو بس سمجھتے ہیں کہ یہی اسلام ہے. اور پھر ساری باتوں کو سامنے رکھ کر جو آسان راستہ ہوتا ہے اسے اختیار کرنے کی کوشش کرتے ہیں. ماہ رمضان شریف میں آپ دیکھتے ہوں گے 8 رکعت تراویح ختم ہوتی ہے, آدھی مسجد خالی ہو جاتی ہے. غور فرمایا. اچھا کوئی بہت زیادہ دیر کھڑا رہتا ہے تو 12 رکعت پہ کھڑا رہتا ہے. 12 رکعت کے بعد جو 10 صفحے ہوتی ہے وہ 2 صفحے رہ جاتی ہیں. اور بعض لوگوں کو میں نے دیکھا کہ صاحب تراویح پڑھ رہے ہیں, ایک تراویح بیٹھ کے پڑھی, ایک تراویح کھڑے ہو کر کے پڑھی. میں نے کہا یار ہم نے 10 سال لگا دیے مدرسوں میں, اپنی آنکھوں کا تیل جلایا چٹائیوں پر بیٹھ کر, ہمیں بھی تو ذرا مسئلہ نکال کے بتا دو نا کہ صاحب 1 رکعت بیٹھ کے پڑھ سکتے, 1 رکعت کھڑے ہو کے پڑھ سکتے, ذرا ہمیں بھی تو نکال کے بتاؤ نا. یہ 8 رکعت تراویح کہاں پڑھی گئی؟ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ کے دور میں, صحابہ کرام کے دور میں جب 20 رکعت تراویح کی جماعت ہوتی تھی تو 8 رکعت کون سی مسجد میں ہوتی تھی؟ مسجد کا نام تو لے کر کے آؤ نا, ہمیں بتاؤ تو صحیح. تو لوگ عقل کے ذریعے سے اب دین کو عقل کے تابع کرنے لگ گئے. معاذ اللہ ثم معاذ اللہ, کہ خود بدلتے نہیں بلکہ قرآن کو بدل دیتے ہیں. میرے والد محترم علیہ رحمہ فرماتے تھے کہ اسی طرح جو فلسفیانہ دماغ ہوتا ہے, میرے والد فرماتے تھے کہ ایک فلسفی ایک باغ سے گزرا اور اس نے دیکھا کہ تربوز, بڑے بڑے تربوز یہ بیل پہ لگے ہوئے ہیں, اور بیل ہے کہ بڑی نرم و نازک ہے. آپ نے کبھی تربوز دیکھا یہ کہاں پر لگا ہوتا ہے؟ کبھی دیکھا؟ بہت آسان ہو گیا, گوگل پہ آپ چلے جائیں دیکھیں, تربوز بیل پہ لگے ہوئے ہیں اور بیل بڑی نرم و نازک ہے. تو تربوز پر غور کرنے لگا, اس کی بیل پر غور کرنے لگا, پھر آگے بڑھا اور اسے آم کا درخت دکھائی دیا. دیکھا آم کا درخت ہے, اتنا قوی, اتنا مضبوط, اور آم کتنے لگے ہوئے, چھوٹے چھوٹے آم لگے ہوئے ہیں. تو کہنے لگا اے اللہ, اگر میں ہوتا نا, یعنی یہ فیصلہ اگر میرے ہاتھ میں ہوتا, معاذ اللہ ثم معاذ اللہ, اگر یہ فیصلہ میرے ہاتھ میں ہوتا تو میں آم کے درخت پہ تربوز لگاتا, اور یہ چھوٹا سا پھل ہے اسے میں بیل پہ لگا دیتا. تو نے اتنا بڑا پھل بیل پہ لگا دیے اور چھوٹا سا آم اتنے بڑے درخت پہ لگا دیا. حالانکہ اگر غور کرو تو یہ اللہ کی قدرت کا شاہکار ہے. اتنی نرم و نازک بیل ہے اور اس پر اتنے بڑے بڑے تربوز لگے ہوئے ہیں, اور وہ نرم و نازک بیل ان تربوزوں کو سنبھالے ہوئے ہے. یہ اللہ کی شان ہے, یہ اللہ کی قدرت کا شاہکار ہے. لیکن اپنا دماغ لڑانے لگ گیا کہ یا اللہ, اگر میرے ہاتھ میں فیصلہ ہوتا تو میں تربوز کی بیل پر آم لگاتا اور آم کے درخت پہ میں تربوز لگاتا. میرے والد محترم فرماتے ہیں تھکا ہوا تھا, آم کے درخت کے نیچے بیٹھ گیا, سوچنے لگا چلو تھوڑی دیر آرام کر لیتا, لیٹ گیا. ابھی آنکھ لگی تھی کہ اوپر سے درخت سے ایک آم گرا, گرنے کے بعد سیدھا سر پہ آ کر کے لگا, چونک کر کے اڑ گیا اور کہنے لگا مولا تو نے ٹھیک ہی کیا, اگر آم کے درخت پہ تربوز ہوتا اور یہ تربوز میرے تربوز سے ٹکرا جاتا تو مولا میرا تو بیڑا غرق ہو جانا تھا, تیرا فیصلہ بالکل درست ہے. تو یاد رکھو کہ ایسے لوگوں کے سر پر جب تک پڑتی نہیں ہے نا, ایسے لوگ مانتے نہیں ہیں, اور جب سر پہ پڑتی ہے تو پھر مانتے ہیں. بس یاد رکھو جب لوگ اس طرح کی باتیں کرنے لگ گئے نا کہ اللہ تعالیٰ یہ حکم ارشاد فرمانے کے بجائے یوں فرما دیتا, حضور یوں فرمانے کے بجائے یوں فرما دیتے, آیت مقدسہ نازل ہو گئی, یا ایھا الذین آمنوا, اے ایمان والو, لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ, خبردار اللہ اور اللہ کے رسول سے آگے نہ بڑھو. واتقوا اللہ, اللہ سے ڈرو. ان اللہ سمیع علیم, وہ سنتا اور جانتا ہے, جو کچھ تم کہہ رہے ہو نا وہ سن رہا ہے.
وہ سنتا اور جانتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ تبارک و تعالی نے آیت مقدسہ کو نازل فرما دیا تو مسلمانوں یاد رکھو، جتنا رب نے فرما دیا، جیسا اللہ اور اس کے رسول نے ارشاد فرمایا، ہم نے ویسا ہی کرنا ہے، کیونکہ ہماری کامیابی اسی کے اندر ہے۔ اگر عقل کو دوڑانے لگو گے، یاد رکھو پھر گمراہ ہو جاؤ گے، اور پھر گمراہ ایسے ہو جاؤ گے کہ ایسی ایسی باتیں کرنے لگ جاؤ گے کہ انسانی عقل بھی، عام سننے والا بھی تمہیں پاگل سمجھنے لگ جائے گا۔ تو جتنا اللہ اور اس کے رسول نے فرما دیا بس اتنا ہی کرو، اپنا دماغ نہیں چلاؤ، اپنا ذہن نہیں چلاؤ، بس اللہ نے فرما دیا فجر کی نماز اس وقت ہے تو ہم نے پڑھنی ہے، ظہر اس وقت ہے، عصر اس وقت ہے، مغرب اس وقت ہے، ہم نے پڑھنی ہے۔ رسول اللہ نے فرما دیا فجر کی اتنی رکعتیں ہیں، ظہر کی اتنی ہے، عصر اتنی ہے، مغرب اتنی ہے، عشاء اتنی ہے، بس ہم نے پڑھنی ہے۔ رسول نے فرما دیا نماز میں کہ سفر میں نماز قصر ہوگی تو قصر کرنی ہے، رسول نے فرما دیا ہے۔ تو ہم نے رسول اللہ کے دامن کو سچے طریقے سے تھام لینا ہے، بس انشاءاللہ تبارک و تعالی کامیابی یقیناً ہمارا مقدر ہوگی۔ چوتھا شان نزول، بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ یہ بہار سے جب قافلے آتے نا، بہار سے جب لوگ آتے اور حضور علیہ السلام کی محفل میں جب بیٹھتے تو صحابہ کرام حضور سے سوالات کرتے، تو اب بہار سے آنے والے لوگوں نے بھی حضور علیہ السلام سے سوالات کرنے شروع کر دی، اور سوالات بہت زیادہ ہو گئے۔ یا رسول اللہ اس کا کیا حکم ہے، اس کا کیا حکم ہے، اس کا کیا حکم ہے؟ اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ کو ایمان والوں کی یہ ادا پسند نہیں آئی، فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، خبردار اللہ اور اللہ کے رسول سے آگے نہ بڑھو، جتنا میرا محبوب ارشاد فرما دے بس اتنا سنو، اپنے دل و دماغ میں رکھو، اتنے زیادہ سوالات میرے محبوب سے نہ کرو۔ یہ تمہاری خوش قسمتی نہیں ہے کہ جو آنکھیں ان کے دیدار کے لیے ترستی تھیں، میں نے تمہیں اس کی بارگاہ میں پہنچا دیا، بس دیدار کرو، اپنی آنکھوں کی پیاس بجھاؤ، جاؤ۔ اتنے زیادہ سوالات تم میرے محبوب سے کرتے ہو، اللہ رب العزت نے آیت مقدسہ نازل فرما دی۔ اب اکابر مفسرین کرام کے سامنے اور اہل علم کے سامنے تو کئی دروازے کھل گئے۔ اللہ اکبر، جو کچھ انہوں نے لکھا میں سناتا ہوں آپ کو، آپ کا ایمان جھوم اٹھے گا، لیکن اپنی زبانوں کو سبحان اللہ اور ماشاءاللہ سے تر رکھیں آپ۔ حضرت امام سہل بن عبداللہ تستری رحمت اللہ تعالی علیہ اس آیت مقدسہ کے تحت ارشاد فرماتے ہیں لا تقدموا، یہ جو فرمایا گیا کہ آگے نہ بڑھو، فرماتے جانتے ہو اس کا معنی کیا ہے؟ اب سنو مسلمانوں، فرماتے معنی اس کا یہ ہے کہ جب قسمت یاوری کرے، قسمت کا نصیبہ چمک اٹھے اور تمہیں بارگاہ رسول کی حاضری نصیب ہو جائے، تو جب حضور کی بارگاہ میں پہنچو تو حضور کے فرمانے سے پہلے کچھ نہ بولو، خاموش بیٹھے رہو۔ جب حضور خود ارشاد فرمائے پھر کچھ عرض کرو، حضور کے فرمانے سے پہلے نہ بولو، حضور کے یہاں کلام کی ابتدا نہ کرو، حضور کے یہاں جرت نہ دکھاؤ۔ فرماتے جب حضور کوئی بات ارشاد فرمائے تو خوب توجہ کے ساتھ سنو اور خاموش رہو۔ جس طرح کے تلاوت قرآن کے وقت بندے کا بولنا منع ہے، فرماتے بالکل ایسے ہی فرمان رسول کے وقت بھی بندے کا بولنا منع ہے۔ وہ اگر وحی خفی ہے تو فرماتے ہیں یہ وحی جلی ہے۔ اللہ اکبر۔ امام قاضی عیاض رحمت اللہ تعالی نے شفا شریف میں اس سوال کو اٹھاتے ہیں ما معنی لا تقدمو، کہ لا تقدمو کا معنی کیا ہے؟ فرماتے ہیں معنی یہ ہے کہ کسی بھی شے کے حکم میں حضور کے فیصلہ کرنے سے پہلے خود فیصلہ نہ کر بیٹھو، چاہے وہ معاملہ قتل کا ہو یا غیر قتل کا ہو، جب تک حضور فیصلہ نہ فرمائے تم اپنی طرف سے کچھ بھی فیصلہ نہ کر بیٹھو۔ امام قسطلانی رحمت اللہ علیہ
اور مواہب اللدنیہ میں علامہ زرقانی رحمت اللہ علیہ اس کی شرح میں فرماتے ہیں کہ لا تقدموا کا معنی یہ ہے کہ اگر حضور کسی راستے پہ چل رہے ہو اور تم دیکھو کہ حضور چل رہے ہیں تو لا تقدموا، حضور سے آگے بڑھنے کی کوشش نہ کرو، حضور کے پیچھے پیچھے چلو۔ فرماتے ہیں اس آیت کے جملے سے یہ بات بھی امت مسلمہ سمجھ لے، فرماتے ہیں کہ علماء کرام کے آگے بھی نہ چلو، کیونکہ علماء کرام انبیاء کرام کے وارث ہیں۔ اور پھر امام قسطلانی نے ایک بڑا شاندار واقعہ بیان کیا، اور اسے امام بخاری میں روایت بھی کیا کہ واقعہ کچھ اس طرح سے ہے کہ صحیح بخاری میں حضرت سہل بن سعد سعدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک روز حضور علیہ السلام قبیلہ بنی عمر بن عوف، یہ دو قبیلوں کے اندر لڑائی ہو گئی تھی، تو حضور علیہ السلام ان کی صلح کرانے کے لیے گئے کہ دونوں طرف سے پتھر بازی ہوئی تھی اور دونوں طرف کے لوگ زخمی ہو گئے تھے۔ اللہ اکبر، حضور چلے گئے صلح کرانے کے لیے غالباً ظہر کے بعد۔ اب حضور کو آنے میں تاخیر ہو گئی تو مؤذن حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ غالباً حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے اور آن کے پوچھا کہ حضور یہ فرمائیں کہ گویا کہا کہ یہ فرمائیں میں اذان دے دوں؟ فرمایا اذان دے دو۔ اذان دے دی گئی۔ کہا حضور اب نماز کا وقت ہو گیا، آپ تشریف لے آئیں تو میں اقامت کہوں؟ فرمایا اقامت کہو۔ اقامت کہی گئی اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ مصلی رسول اللہ علیہ السلام پہ جلوہ گر ہو گئے۔ اللہ اکبر، نماز اثر ہے غالباً، پڑھانے کے لیے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہو گئے۔ اللہ اکبر کہہ کے ہاتھ بن گئے، کھڑے ہو گئے۔ ادھر حضور علیہ السلام مسجد نبوی شریف میں تشریف لے آئے۔ اللہ اکبر، سوچو مسلمان، رسول اللہ علیہ السلام مسجد نبوی شریف میں تشریف لے آئے اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کی خوبی یہ کہ صحابہ کرام فرماتے کہ جب وہ نماز پڑھتے تو ادھر ادھر متوجہ نہیں ہوتے تھے۔ اب ابو بکر صدیق مصلی پر ہے اور رسول اللہ علیہ السلام آئے اور صف میں ایک مقام پر رسول اللہ کھڑے ہو گئے۔ صحابہ کرام نے دوران نماز پہچان لیا کہ رسول اللہ علیہ السلام مسجد میں ہمارے درمیان میں موجود ہیں۔ اللہ اکبر، صحابہ کرام نے پہچان لیا، اور کیوں نہ پہچانتے؟ اللہ اکبر، صحابہ کرام تو حضور کو خوشبو سے پہچان لیا کرتے تھے، اور حضور کی خوشبو بتا دیتی تھی کہ حضور اس گلی سے گئے ہیں یا اس گلی سے گزرے ہیں یا اس گلی میں آنے والے ہیں۔ اللہ اکبر، اب صحابہ کرام نے پہچان دیا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام مسجد میں تشریف لے آئے۔ اب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کیسے متوجہ کرے؟ وہ تو نماز میں ادھر ادھر دیکھتے نہیں تھے۔ اب صحابہ کرام نے کیا کیا کہ بخاری کے الفاظ کے معنی یہ بنتے ہیں، اب ہاتھ باندھے ہوئے ہیں نا، اب صحابہ کرام نے کیا یہ کہ اپنے ایک ہاتھ کی انگلیاں دوسرے ہاتھ کی پشت پر مارنی شروع کی۔ اب اس سے ایک تالی جیسی آواز سمجھ لیں آپ کہ یہ پیدا ہو گئی۔ اللہ اکبر، اب ہر صحابی یہ فعل کر رہا ہے۔ ادھر ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سمجھ گئے کہ رسول اللہ علیہ السلام تشریف لے آئے۔ اللہ اکبر، اب دیکھو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پیچھے ہٹنے کا ارادہ کیا۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اپنی جگہ پر رہو۔ ابو بکر صدیق نے دو ہاتھ اٹھائے اور اس نوازش پر حضور کا شکریہ ادا کیا کہ آپ نے مجھے امامت کا حکم فرمایا۔ ابو بکر کھڑے رہو، نماز مکمل کرو۔ ابو بکر صدیق پیچھے آ گئے۔ رسول اللہ علیہ السلام نے نماز مکمل کی۔
نماز مکمل کرنے کے بعد ارشاد فرمایا، اے ابو بکر، جب میں خود تمہیں حکم کر چکا تھا کہ تم اپنی جگہ پر کھڑے رہو تو کون سی شے مانے ہو گئی؟ عرض کی، ما کان لی ابن قحافہ ان یصلی بین یدی رسول اللہ، یا رسول اللہ، ابو قحافہ کا بیٹا اس لائق نہیں ہے کہ رسول اللہ سے آگے بڑھ کے نماز پڑھائے۔ اللہ اکبر۔ علامہ قسطلانی فرماتے ہیں تمہیں ادب سیکھنا ہے تو حضرت ابو بکر صدیق سے سیکھو، کہ دیکھو دوران نماز حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیچھے ہٹ گئے۔ اچھا جناب، اب کسی کو بھی یہ اجازت نہیں ہے، اگر میں نماز پڑھا رہا ہوں کوئی بڑے سے بڑا عالم آ جائے تو میں اپنے مصلی سے ہٹ نہیں سکتا۔ حضرت ابو بکر صدیق ہٹے۔ اچھا، حضرت ابو بکر صدیق کا چہرہ بھی گھوما، ابو بکر صدیق کا سینہ بھی گھوما، ابو بکر صدیق پیچھے صف میں چلے گئے، لیکن نماز میں فرق نہیں آیا۔ ہمارا سینہ کعبے سے پھر جائے تو نماز ختم ہو جاتی ہے، ابو بکر کا کعبے سے پھر کے مصطفیٰ کی طرف ہو تو نماز کی عظمت کو چار جان لگ جاتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ پہلے ابو بکر کا چہرہ اور ابو بکر کا سینہ کعبے کی طرف تھا، اور اب ابو بکر کا چہرہ اور سینہ کعبے کے کعبہ یعنی مصطفیٰ جان رحمت کی طرف ہو گیا۔ اللہ اکبر۔ اس لیے نماز میں کہاں سے فرق آئے، نماز کیسے ٹوٹے؟ حضور علیہ السلام نے فرمایا، جب میں نے منع کیا تھا ابو بکر تو تم پیچھے کیوں ہٹ گئے؟ عرض کی، یا رسول اللہ، ابو قحافہ کے بیٹے میں جرت نہیں ہے، ابو قحافہ کا بیٹا اس لائق نہیں ہے کہ وہ رسول اللہ سے آگے بڑھ سکے۔ امام قسطلانی فرماتے ہیں کہ تمہیں ادب سیکھنا ہو تو حضرت ابو بکر صدیق سے سیکھو۔ اللہ اکبر۔ علامہ اسماعیل حقی آفندی رحمت اللہ تعالی علیہ اس آیت مقدسہ کے اس لفظ ما معنی لا تقدمو، کہ لا تقدمو کا معنی کیا ہے؟ علامہ اسماعیل حقی آفندی فرماتے ہیں کہ معنی یہ ہے کہ جب حضور علیہ السلام کی مجلس میں کوئی مسئلہ پوچھا جائے تو جواب دینے میں سبقت نہ کرو۔ عادت ہوتی ہے لوگوں کی، اور یہ بہت پرانی عادت ہے۔ کوئی اگر کسی عالم سے مسئلہ پوچھ رہا ہو، آپ دیکھیں ابھی عالم کتابوں پر غور کر رہا ہوگا، وہ برابر والا بول پڑے گا کہ صاحب اس مسئلے کا جواب یہ ہے، اس مسئلے کا حل یہ ہے۔ ابھی عالم غور و فکر کر رہا ہے، اور تقریباً سارے علماء کرام کے ساتھ یہی مسئلے پیش آتے ہیں کہ ابھی آ کر کے کسی نے سوال کیا نہیں اور سامنے سے مرید صاحب اٹھ کر کے جواب فوراً ہی دے دیتے، تو ایسا نہیں کرو۔ فرماتے ہیں جب حضور کی مجلس میں کوئی مسئلہ پوچھا جائے تو جواب دینے میں سبقت نہ کرو۔ غور سے سنو مسلمان، جب طعام حاضر ہو، دسترخوان سجا ہوا ہو، کھانا لگا ہوا ہو، تم پر کتنی ہی بھوک کا غلبہ کیوں نہ ہو، جب تک حضور کھانے میں پہل نہ کریں تم پہل نہ کرو۔ جب کسی طرف چلو تو حضور علیہ السلام کے آگے نہ چلو۔ علامہ اسماعیل حقی فرماتے ہیں پہلے زمانے میں ایسا بھی ہوا کہ جب کوئی کسی بزرگ کے آگے چلتا تھا تو اللہ تعالیٰ اسے زمین میں دھسا دیا کرتا تھا۔ فرماتے ہیں میں کہوں گا کہ علماء کے آگے بھی نہ چلو، کہ اس آیت کی نہیں سے منع ہے علماء کے آگے چلنا بھی، اور اس کی دلیل حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ حدیث ہے کہ حضرت ابو درداء فرماتے ہیں ایک مرتبہ حضور علیہ السلام نے ملاحظہ فرمایا کہ میں ابو بکر صدیق سے آگے چل رہا تھا، حضور نے مجھے بلایا، فرمایا ابو درداء تو اس کے آگے چلتا ہے جو دنیا اور آخرت میں تجھ سے بہتر ہے۔ انبیاء کرام اور مرسلین عظام کے بعد کسی ایسے شخص پر نہ سورج طلوع ہوا اور نہ غروب ہوا جو ابو بکر صدیق سے افضل ہو۔ علامہ اسماعیل حقی فرماتے ہیں کہ مرید کے آداب سے یہ ہے کہ شیخ کے آگے زیادہ باتیں نہ کرے، کیونکہ یہ چیز اکابر کی آنکھوں میں گر جانے کا سبب بنا کرتی ہے۔ فرماتے مرشد کی بارگاہ میں بھی
زیادہ باتیں نہ کرو، زیادہ جرأتیں نہ دکھاؤ۔ اللہ اکبر۔ مختصر سی آیت مقدسہ، یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ ان اللہ سمیع علیم۔ آپ غور فرمائیں کہ اللہ رب العزت نے اس آیت مقدسہ سے ہم مسلمانوں کو کتنا ادب سکھائے کہ رسول اللہ کی بارگاہ عام بارگاہ نہیں ہے۔ رسول اللہ علیہ السلام کی بارگاہ میں خبردار ان سے آگے بڑھنے کی کسی بھی معاملے میں کوشش نہ کرو۔ اللہ اکبر۔ اب سورہ حجرات کی دوسری آیت مقدسہ، اب فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض ان تحبط اعمالكم وانتم لا تشعرون۔ اے ایمان والو، اپنی آواز اونچی نہ کرو اس غیب بتانے والے نبی کی آواز سے۔ ان کے حضور چلا کر بات نہ کرو جیسا کہ آپس میں تم ایک دوسرے سے کرتے ہو۔ اگر ان کی بارگاہ میں تمہاری آواز بلند ہو گئی یا تم نے ایسے باتیں کی چیخ کر چلا کر جیسا کہ تم آپس میں ایک دوسرے سے کرتے ہو، ہوگا کیا؟ فرمایا ان تحبط اعمالکم، تمہارے سارے اعمال اکارت کر دیے جائیں گے، وانتم لا تشعرون، اور تمہیں خبر بھی نہ ہوگی۔ اللہ اکبر۔ پچھلی آیت مقدسہ میں فرمایا گیا کہ قول و عمل میں حضور سے سبقت نہ کرو۔ اب آیت مقدسہ میں یہ والی آیت میں گفتگو کا طریقہ بتایا جا رہا ہے۔ فرمائے ایمان والو، اگر اس عظیم شہنشاہ کی بارگاہ میں حاضری کا شرف حاصل ہو جائے اور ہم کلامی کی سعادت سے بہروز بہراور ہونے لگو تو خیال رکھنا کہ تمہاری آواز میرے محبوب کی آواز پر بلند نہ ہونے پائے۔ جب حاضر ہو تو ادب و احترام کی تصویر بن کر حاضری دو۔ اگر اس سلسلے میں تم نے ذرا سی بھی غفلت برتی اور لاپرواہی سے کام لیا تو سارے اعمال حسنہ، ہجرت ہو، جہاد ہو، عبادت ہو، تمام نیکیاں اکارت ہو جائیں گی اور تمہیں خبر بھی نہ ہوگی۔ مفسرین فرماتے ہیں مسلمانوں غور کرو کہ اولاً یہ خطاب صحابہ کرام سے ہو رہا ہے، اولاً یہ خطاب صحابہ کرام سے ہے، لیکن حقیقت میں یہ خطاب قیامت تک آنے والے مسلمان سے ہے۔ اولاً مخاطب صحابہ کرام ہیں۔ فرماتے سوچو، جن کا ایثار بے نظیر، جن کی قربانیاں بے مثال، جن کی عبادتیں خشوع و خضوع میں ڈوبی ہوئی، جو سر سے لے کر پاؤں تک تسلیم و رضا کے پائے کر، ان سے رب کائنات ارشاد فرما رہا ہے کہ اے ایمان والو خبردار، اپنی آواز کو بلند نہ کرو میرے محبوب کی آواز پر۔ مفسرین فرماتے ہیں تو آج جو لوگ حضور علیہ السلام کی شان رفیع میں معاذ اللہ بازاری باتیں استعمال کرتے ہیں اور حضور کے علم خدا داد پر اعتراضات کرتے ہیں اور اپنے علم، اپنی نیکیوں اور لمبے لمبے وعظوں پر مغرور ہیں، تو ایسے لوگوں کو پھر اپنے بھیانک انجام کا انتظار کرنا چاہیے۔ مفسرین فرماتے ہیں کہ پتہ چلا کہ حضور کے دربار کی ادنا سی بے ادبی یہ ساری نیکیوں کو اکارت کر دیتی ہے، تو پھر دوسری بے ادبی کا ذکر ہی کیا ہے؟ فرماتے اس آیت مقدسہ کا مطلب یہ ہے کہ ان کے حضور چلا کے نہ بولو، عام القابات سے نہ پکارو جیسا کہ ایک دوسرے کو پکارتے ہو، اے چچا، اے ابا، اے بھائی، اے بشر، اے محمد، اے احمد، یہ نہ کہو، بلکہ یا رسول اللہ کہو، یا حبیب اللہ کہو۔ ان کی بارگاہ میں جب پہنچو تو ادب کے ساتھ گفتگو کرو۔ اب دیکھیں مفسرین فرماتے ہیں یہ آیت مقدسہ کب نازل ہوئی؟ فرماتے ہیں ایک موقع پر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی، کسی جگہ حضور عامل مقرر کرنا چاہتے تھے، یا آج کی زبان میں سمجھاؤں، کسی جگہ کسی کو گورنر لگانا چاہتے تھے، تو حضرت ابو بکر صدیق نے عرض کی یا رسول اللہ، آپ ایسا کریں، میری تجویز یہ ہے
کہ آپ اقرا ابن حابس کو ان کی قوم کا عامل بنا دیں، گورنر بنا دیں۔ حضرت فاروق اعظم نے عرض کی یا رسول اللہ ایسا کرے کہ قعقاع ابن معبد کو آپ ان کی قوم کا عامل بنائیں، گورنر بنائیں۔ مفسرین فرماتے ہیں یہ گفتگو چل رہی تھی، ان دونوں کی آوازیں حضور کی آوازوں پر بلند ہو گئی، حضور کی آواز پر بلند ہو گئی۔ اللہ اکبر، ان دونوں صحابہ کرام کا مقام کتنا بلند ہے۔ ان کی آوازیں جب رسول کی آواز پر بلند ہوئی تو مفسرین کرام فرماتے اللہ نے یہ آیت مقدسہ نازل فرمائی، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، خبردار میرے محبوب کے حضور باتیں چلا کے نہ کہو، میرے محبوب کی آواز پر اپنی آواز کو بلند نہ کرو۔ مفسرین فرماتے اس کے بعد جانتے ہو ان دونوں بزرگوں کا حال کیا ہوا، کیفیت کیا ہو گئی؟ فرماتے اس آیت کے نزول کے بعد یہ دونوں بہت آہستہ کلام عرض کرتے کہ حضور علیہ السلام کو چند بار دریافت کرنا پڑتا، اے ابو بکر تم نے کیا کہا، اے عمر تم نے کیا کہا؟ تو حضرت ابو بکر صدیق عرض کرتے یا رسول اللہ مجھے قسم اس ذات اقدس کی کہ جس نے آپ پر قرآن نازل فرمایا ہے، میں تا دم واپسی آخری وقت تک یا رسول اللہ میں آپ سے اب ہمیشہ آہستہ ہی بات کیا کروں گا، اب میری آواز کبھی بھی بلند نہیں ہوگی۔ اللہ اکبر، پھر اصول یہ ہو گیا، مفسرین فرماتے ہیں جب کوئی رسول اللہ سے ملاقات کے لیے مدینہ منورہ پہنچتا تو حضرت ابو بکر صدیق اس کی طرف ایک خاص آدمی کو روانہ کرتے، فرماتے جاؤ جا کر کے ان لوگوں کو آداب سکھاؤ کہ رسول اللہ کے آداب، دربار کے آداب کیا کیا ہیں، اور سب تعلیم فرمانے کے بعد پھر لانا رسول اللہ کی بارگاہ میں۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ ان کی آوازیں بلند نہ ہو جائیں، رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کی آواز پر۔ اللہ اکبر، صاحب روح البیان کہتے ہیں حضرت صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات بیان کرتے ہوئے کہ حضرت صاحب فرماتے ہیں کہ میں ایک روز مسجد میں کھڑا تھا تو کسی نے مجھے کنکری ماری، میں نے دیکھا گھوم کے تو وہ عمر فاروق تھے، آپ نے مجھے بلایا اور بلانے کے بعد فرمایا وہ دونوں جو افراد ہیں انہیں میرے پاس لے کر کے آ۔ کہتے میں انہیں لے کے پہنچ گیا، فاروق اعظم نے فرمایا کہاں کے رہنے والے ہو؟ انہوں نے کہا جی ہم طائف کے رہنے والے ہیں۔ فرمانے لگے اگر مدینے کے ہوتے ایسا مزہ چکاتا کہ زندگی بھر یاد رکھتے۔ اب اہل علم فرماتے مزہ چکانے کا مطلب کیا؟ اتنے کوڑے مارتا، اتنے درے مارتا کہ تم زندگی بھر یاد رکھتے، تم مدینے سے تعلق نہیں رکھتے، اس لیے میں تمہیں سزا نہیں دیتا۔ اللہ اکبر، فرماتے پھر رسول اللہ علیہ السلام کے دربار کا ادب یہ ہو گیا کہ فاروق اعظم نے فرمانے لگ گئے کہ اگر ایسا ہوتا میں تمہیں سزا دے گا، کیونکہ تم چیخ کر اور چلا کر رسول اللہ علیہ السلام کی بارگاہ میں جو ہے وہ گفتگو فرما رہے تھے۔ اللہ اکبر، پھر ہوتا کیا؟ اس آیت مقدسہ کے نازل ہونے کے بعد اللہ اکبر، اہل علم فرماتے ہیں کسی مکان میں اگر کوئی کیل ٹھوکرا ہوتا اور وہ آواز عائشہ صدیقہ سن لیتی تو اس گھر کے افراد، اس گھر کے فرد کو بلاتی، فرماتی خبردار یہ کام نہ کرو، اگر یہ آواز بلند ہو گئی رسول اللہ کی آواز پر تو یاد رکھو ساری نیکیاں غارت ہو جائیں گی۔ مفسرین فرماتے ہیں ایک مرتبہ ابو بکر صدیق، حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم اپنے گھر میں دروازہ لگانا چاہتے تھے، ضرورت پڑ گئی تھی کہ دروازے لگائیں۔ آپ نے بڑئی کو بلایا، اس نے پیمائش کی، ناپ لیا، لکڑیاں لے کے آیا، فرمایا خبردار میرے آقا کے مدینے میں تیار نہ کرو، مدینے سے دور چلے جاؤ، دروازہ تیار کر کے پورا کا پورا لاؤ اور یہاں پر لگاؤ، تمہاری اس دروازے کی آواز رسول اللہ کی آواز سے بلند نہیں ہونی چاہیے۔ فرماتے پھر مدینہ شریف کا جو ہے ادب اور احترام کا یہ حال ہو گیا۔ اللہ اکبر، بڑا شاندار نقطہ لکھا دوستو امام بقلی نے آرائس البیان میں سوچتا ہوں قلم توڑ دیا، بس اس سے آگے کوئی لکھ نہیں سکتا ہے جو امام البقلی نے لکھا، کاش کہ آپ کی سمجھ میں آ جائے، میری تو روح تک جھوم اٹھی ہے۔ امام بقلی کہتے ہیں کیوں منع کیا گیا؟
کہ رسول اللہ کی آواز پر اپنی آواز کو بلند نہ کرو، کیوں منع کیا گیا؟ رسول کے حضور چیخ کر چلا کے بات نہ کرو، کیوں منع کیا گیا؟ فرماتے بات یہ ہے، ذرا غور سے سننا، سمجھ میں آ جائے سبحان اللہ کہہ دینا۔ فرماتے بات یہ ہے کہ حضور علیہ السلام یاد الہی میں بہت محب رہتے ہیں، ہر وقت رسول اللہ کی، ہر وقت ان کی بارگاہ الہی میں حضوری ہوتی ہے، اس لیے جب کوئی آپ کے سامنے زور سے بولتا ہے تو حضور کا قلب اثر اذیت پاتا ہے، اور عرش الا سے لے کر تحت الثری تک کوئی شے ایسی نہیں ہے جو آپ کے قلب اثر کے مقابلے کی ہو۔ اسی لیے اللہ نے ہمیں ایسے عمل سے باز رہنے کا حکم ارشاد فرمایا کہ اگر ان کو تکلیف ہو گئی سارے اعمال تباہ ہو جائیں گے، تمہیں پتہ بھی نہیں چلے گا۔ فرماتے ہر وقت رسول اللہ کی حاضری ہوتی ہے رب کی بارگاہ میں، اللہ اکبر، ہر وقت رسول اللہ علیہ السلام کی حضوری ہوتی ہے اللہ کی بارگاہ میں۔ کیا شان ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی، اللہ اکبر۔ اب باتیں یہاں پر اور بھی بہت ہے، لیکن ان کو چھوڑتا ہوا میں تھوڑا سا آگے بڑھتا ہوں۔ اب قرآن مجید و فرقان حمید نے کہا، یہ تیسری آیت مقدسہ سورہ الحجرات کی، فرمایا ان الذین ینادونک من وراء الحجرات اکثرهم لا یعقلون۔ اے محبوب، بے شک وہ لوگ جو آپ کو حجروں کے باہر سے پکارتے ہیں، قرآن ہے یہ، اے محبوب بے شک وہ لوگ جو آپ کو حجروں کے باہر سے پکارتے ہیں، اکثرهم لا یعقلون، ان میں سے اکثر، لا یعقلون کا مطلب ناسمجھ، لا یعقلون کا مطلب بے وقوف، لا یعقلون کا مطلب عقل نہیں رکھتے، ان میں سے اکثر عقل نہیں رکھتے۔ ان الذین ینادونک من وراء الحجرات اکثرهم لا یعقلون۔ اے محبوب، وہ لوگ جو تجھے حجروں کے باہر سے پکارتے ہیں نا، ان میں سے اکثر عقل نہیں رکھتے۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ صَبَرُوا حَتَّى تَخْرُجَ إِلَيْهِمْ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ اگر یہ لوگ صبر کرتے یہاں تک کہ آپ ان کے پاس تشریف لاتے تو یہ ان کے لیے بہتر تھا، اور اللہ بخشنے والا بڑا مہربان ہے۔ اس لیے تو میں کہتا ہوں دنیا کے سارے نعت خوانوں کی نعتیں ایک طرف رکھو، دنیا کو جمع کرو، انسانوں کو جمع کرو، فرشتوں کو جمع کرو، نعت کو شعراء کو جمع کرو، کسی کا کلام بھی رب کے کلام کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ اللہ اکبر۔ رب دیکھے، رب کا کلام اپنے محبوب کی نعت بیان فرما رہا۔ یہ ساری نعتیں مصطفیٰ نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ لا ترفعوا اصواتکم، اپنی آواز کو بلند نہ کرنا فوق صوت النبی، میرے محبوب کی آواز۔ لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، خبردار آگے نہ بڑھنا میرے محبوب سے۔ یہاں فرمائے ان الذین ینادونک من وراء الحجرات اکثرهم لا یعقلون۔ اللہ اکبر۔ محبوب، وہ تجھے حجروں کے باہر سے پکارتے ہیں، ان میں سے تو اکثر بے عقل ہے، عقل ہی نہیں رکھتے۔ اللہ اکبر۔ اب دیکھیں آپ، بات کیا تھی دوستو؟ بات یہ تھی کہ قبل الاسلام عرب کا خطہ جہالت اور ناشائستگی کا گہوارہ تھا۔ مکہ مکرمہ جیسے مرکزی شہر میں بھی گنتی کے چند آدمیوں کے سوا ساری آبادی لکھنے پڑھنے سے کوری تھی۔ تہذیب اور معاشرت کے آداب سے وہ لوگ بالکل ناآشنا تھے۔ اور آپ سوچیں، جب شہر کے لوگوں کی یہ حالت ہے تو گاؤں دیہات میں رہنے والے لوگوں کی کیا حالت ہوگی؟ غرض کے اسلام آیا اور اسلام نے پھر علم کے چراغوں کو روشن کرنا شروع کر دیا۔ اللہ نے انہیں اپنے محبوب علیہ السلام کے دربار کے آداب سکھائے اور بلانے کا طریقہ تعلیم فرمایا۔ اب مفسرین فرماتے ہیں یہ حجرات جو لفظ ہے، یہ حجرت ان کی جمع ہے۔ الحجرات سے مراد امہات المومنین کے حجرات ہے۔ فرماتے اس وقت 9 ازواج مطہرات تھیں اور سب کے حجرے مبارکہ الگ الگ تھے۔
مفسرین فرماتے بنی تمیم کے یہ لوگ تھے جو آئے تھے، 70 سے 80 افراد یہ تھے، یہ حضور کی بارگاہ میں آ گئے، اور آنے کے بعد اب انہیں پتہ نہیں چلا نا کہ حضور کہاں ہے، تو حضور کسی ایک حجرے میں قیلولہ فرما رہے تھے، آرام فرما رہے تھے، یہ آ گئے، اور آنے کے بعد انہوں نے کیا کیا، مختلف ٹولیاں بنائی، اور ٹولیاں بنا کر حضور کے حجروں کے باہر، ازواج مطہرات کے حجروں کے باہر چیخنا چلانا شروع کر دیا، یا محمد اخرج علینا، یا محمد اخرج علینا، اے محمد ہمارے پاس آئیے، اے محمد ہمارے پاس آئیے۔ بلکہ مفسرین فرماتے ہیں کہ انہوں نے رسول اللہ کے انتظار کو اپنی شان کے خلاف سمجھا، ہم اتنے بڑے بڑے سردار بنی تمیم کے آئے ہیں اور ہم رسول اللہ کا انتظار کریں۔ انہوں نے چیخنا اور چلانا شروع کر دیا۔ یہ دوپہر کا وقت تھا، حضور علیہ السلام نے جب آوازیں سنی، حضور باہر تشریف لائے، 70-80 افراد ہے، یہ شیخیاں بھگاڑنے لگ گئے، کہنے لگے محمد ہم جس کی مد و ثنا کرتے ہیں اس کو مزین کر دیتے ہیں، اور جس کی مذمت کرتے ہیں اس کو معیوب بنا دیتے ہیں۔ حضور نے فرمایا بنی تمیم تم نے غلط بیانی سے کام لیا، اللہ کی مدح باعث زینت ہے، اور وہ جس کی مذمت کرے وہ باعث تحقیر ہے، اور تم سے اشرف حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام ہے، جو ابن سیدنا یعقوب علیہ السلام ہے، جو ابن سیدنا اسحاق علیہ السلام ہے، جو ابن سیدنا ابراہیم علیہ السلام ہے۔ کہنے لگے اے محمد ابن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم آپ سے مقابلے کی غرض سے آئے ہیں۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے۔ رسول اللہ علیہ السلام نے فرمایا کیسے مقابلہ کرو گے؟ تو ان کا ایک خطیب تھا، اس کا نام اتارد بن حاجب تھا، بڑی شاندار خطابت کرتا تھا۔ وہ کھڑا ہوا، اسے حکم دیا، وہ کھڑا ہوا، اس نے اپنے قبیلے کی تعریف اور توصیف ایسی بیان کی، فصاحت و بلاغت سے بھری ہوئی ایسی تقریر کی کہ زمین اور آسمان کو ایک کر دیا، قلابے ملا دیے۔ اللہ اکبر۔ جب وہ خاموش ہوا تو حضور علیہ السلام نے اپنے دربار کے خطیب حضرت سیدنا ثابت ابن قیس سے فرمایا اے ثابت کھڑے ہو جاؤ اور اس کی تقریر کا جواب دو۔ حضرت ثابت ابن قیس کھڑے ہوئے۔ مکتب نبوت کا یہ تلمیذ ارشید، یہ ارشد، یہ شاگرد جب کھڑا ہوا، اللہ اکبر، فصاحت و بلاغت ایسے الفاظ زبان سے نکل رہے تھے کہ ان سب کے چھکے چھوٹ گئے اور سب سہمے کے سہمے رہ گئے۔ اللہ اکبر۔ انہوں نے کہا اچھا اب ہمارا شاعر کھڑا ہوگا، تو ان کے شاعر کا نام صبری خان بن بدر تھا۔ وہ کھڑا ہوا اور اپنی قوم کی تعریف میں اس نے قصیدہ پڑھنا شروع کر دیا، اور ایسے الفاظ اس میں استعمال کیے کہ جو بڑے شاندار استعمال کیے گئے۔ جب ان کا شاعر خاموش ہوا، حضور نے سیدنا حسان ابن ثابت کی طرف اشارہ فرمایا حسان کھڑے ہو جاؤ اور ذرا اشعار کہو۔ اللہ اکبر۔ دربار رسول کے شاعر حسان ابن ثابت کھڑے ہوئے۔ فی البدیہ حسان ابن ثابت نے وہ اشعار کہے کہ ان کے گھمنڈ کی دھجیاں بکھیر کر کے رکھ دی۔ اسلام کی صداقت، اللہ اور اس کے رسول کی عظمت کو اس انداز سے بیان فرمایا کہ ان کا سارا کا سارا غرور خاک میں مل کر کے رہ گیا۔ ان کے سردار قیس بن عاصم کو کہنا پڑا اے محمد ابن عبداللہ، نہ ہمارا خطیب آپ کے خطیب کا مقابلہ کر سکتا ہے، نہ ہمارا شاعر آپ کے شاعر کا مقابلہ کر سکتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو ان کی یہ بات بہت پسند آئی، اور اللہ تعالیٰ نے سب کو غلامی رسول میں داخل فرما دیا۔ وہ سب کے سب مسلمان ہو گئے۔ اللہ اکبر۔ پھر اللہ نے ادب سکھایا۔ دیکھو یہ بھی نعت مصطفیٰ ہے۔ ادب سکھایا، وَلَوْ أَنَّهُمْ صَبَرُوا حَتَّى تَخْرُجَ إِلَيْهِمْ لَكَانَ خَيْرًا لَّهُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ۔ اور اگر یہ لوگ صبر کرتے یہاں تک کہ محبوب آپ ان کے پاس تشریف لاتے،
تو یہ ان کے لیے بہتر تھا. اللہ بخشنے والا مہربان ہے. اللہ اکبر بتا دیا. جب محبوب کے در دولت پہ پہنچو تو میرا محبوب تمہارے استقبال کے لیے باہر آئے، یہ سوچ کے نہیں جانا تم محبوب کی بارگاہ میں آئے ہو. جب تک محبوب خود نہ آ جائے باہر کھڑے رہنا. یہ میری محبوب کی عظمت ہے، یہ میرے محبوب کی شان ہے. اللہ اکبر. پھر بعد میں آنے والوں نے بالکل ایسا ہی کیا اور رسول اللہ علیہ السلام کے دربار کا ادب کس طریقے سے رکھا کہ عقل حیران ہو جاتی ہے. لیکن لوگوں، میں 100 باتوں کی ایک بات کرتا ہوں، سوچتا ہوں، سوال اٹھاتا ہوں تو پھر جواب بھی اس کا نکالنے کی کوشش کرتا ہوں. دیکھو میں آپ سب سے پوچھتا ہوں، ذرا دیانتداری سے بتانا. فرمایا ان الذین ینادونک من وراء الحجرات اکثرهم لا یعقلون. پیارے، وہ جو تجھے حجروں کے باہر سے پکارتے ہیں نا، ان میں سے اکثر بے عقل ہے. رسول اللہ علیہ السلام کو حجرے کے باہر سے آوازیں دی، قرآن فرماتا ہے بے عقل ہے. ٹھیک ہے نا؟ سمجھ رہے ہو؟ توجہ ہے؟ اب سنو ذرا. کوئی شخص کل میرے گھر پر آئے، ٹھیک ہے، باہر کھڑا ہو، آدھے گھنٹے 1 گھنٹے چلا جائے. دوسرے دن مجھے ظہر میں ملے، شاہ صاحب میں کل آپ کے گھر میں آیا تھا، آپ کے گھر پر آپ سے ملاقات نہیں ہوئی. تو میں پوچھوں گا کتنے بجے آئے تھے؟ شاہ صاحب میں دوپہر کے 3 بجے آیا تھا. تو 3 بجے تو میں گھر پہ ہی تھا. آپ آئے تو آپ نے آواز دی؟ جی نہیں، میں نے آواز دینا مناسب نہیں سمجھا. تو میں کہوں گا کیسے بے وقوف آدمی ہو، جب آئے تھے تو آواز تو دے لیتے نا، تاکہ مجھے پتا چل جاتا اور میں اوپر سے اتر کے تم سے ملنے آ جاتا. دنیا میں کسی کے گھر پہ جانا اور آواز دے کے اسے بلانا، یہ عقل مندی ہے یا نہیں؟ بولو. رسول اللہ کے روزے پر جانا، آواز دے کے بلانا، قرآن فرماتا ہے بے وقوفی ہے. سوچو مسلمان، دنیا میں عقل مندی کا تقاضا یہ ہے کہ جائے تو آواز دے، اور دربار رسول میں بے وقوفی ہے کہ جاؤ اور آواز دو. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ عقل حیران ہے میری. ہمیں آواز دے کے بلانا عقل مندی ہے، رسول اللہ کو آواز دے کے بلانا بے وقوفی ہے. کیوں ہے؟ میں سوچ رہا تھا، سوچتے سوچتے ذہن اس نتیجے پر ٹک گیا کہ بات یہ ہے کہ مجھے آواز دے کے بلانا عقل مندی اس لیے ہے کہ میں نہیں جانتا کہ باہر کون آیا ہے، اور رسول اللہ کو آواز دے کے بلانا بے وقوفی اس لیے ہے کہ رسول اللہ جانتے ہیں کہ باہر کون آیا ہے. اب جب رسول اللہ جانتے ہیں کہ باہر کون آیا ہے، وَلَوْ أَنَّهُمْ صَبَرُوا حَتَّى تَخْرُجَ إِلَيْهِمْ لَكَانَ خَيْرًا لَّهُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ. انہیں پتا ہے باہر کون آیا ہے، انہیں تمہارا کیا، تمہاری نسلوں کا پتا ہے، انہیں تمہارے آبا و اجداد کا پتا ہے، انہیں تمہارے وطن کا پتا ہے. جب پتا ہے بس خاموشی سے ہاتھ باندھ کے کھڑے ہو جاؤ. وہ عظیم بادشاہ خود تشریف لائے. لوگ ترستے ترستے دنیا سے چلے گئے اور تم خوش قسمت ہو کہ رب نے تمہیں ان کی دہلیز پر پہنچا دیا ہے. بس ادب سے کھڑے رہو، ہاتھ باندھ کے کھڑے رہو. ان کی ایک نظر رحمت پڑ گئی، وہ تمہارا ظاہر بھی چمکا دیں گے، باطن بھی چمکا دیں گے. وہ تمہاری قبر کو بھی روشن کر دیں گے اور تمہیں روز قیامت ہاتھ پکڑ کے پلچراس سے بھی پار کر دیں گے. یہ وہ عظیم بادشاہ ہے. تو اللہ رب العزت ہمیں حضور علیہ السلام کے دربار کا ادب کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ہم عمرے پر جاتے ہیں، حج پہ جاتے ہیں، کیا کچھ تماشے ہم نہیں کرتے. میری عقل حیران ہو جاتی ہے. میں صرف ایک بات بتاؤں، تھوڑا ٹائم لگ جائے گا، تھوڑا سا، کہ ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ دربار رسول پہ کون کس حلیے میں آتا ہے. ہمیں پتہ ہی نہیں ہے. 70,000 فرشتے صبح آتے ہیں، 70,000 فرشتے شام آتے ہیں، اور جو فرشتہ ایک بار آ جائے نا پھر زندگی میں اس کی باری نہیں آتی. اور ہم لوگ، ہماری شکلیں دیکھے، گناہوں سے ہمیں خود خوف آتا ہے. ہمیں تو اللہ
نے کیا موقع عطا فرمایا کہ بار بار ہم جا سکتے ہیں رسول اللہ کے روضے پر. کون کس شکل میں آتا ہے ہمیں پتہ نہیں ہے. حضرت ابو علی شاہ قلندر رحمت اللہ علیہ ایک بہت بڑے بزرگ گزرے. ایک مرید آیا, حضور میں حج پہ جانا چاہتا ہوں, آپ کی اجازت ہے؟ فرمایا اجازت ہے, جاؤ. حضور کوئی نصیحت کریں گے؟ فرمایا ہاں. دیکھو مدینہ شریف ضرور جانا, کیونکہ حضور نے فرمایا جس نے حج کیا اور میرے روزے پہ نہیں آیا اس نے مجھ مصطفیٰ پہ ظلم کیا. حج کرنا, مدینہ ضرور جانا. ٹھیک ہے حضور اور کوئی نصیحت کریں گے؟ فرمایا ہاں. جب جانا نا تو مدینہ شریف کے کسی شخص کو دھوکہ نہیں دینا, اپنا دماغ اپنی عقل نہ چلانا کہ کسی کو دھوکہ دے دو. آپ نہیں دینا, کسی کو تکلیف نہیں دینا. کوئی تم سے لڑے مارے تمہارا خون نکال دے, تمہاری طرف سے جواب نہیں ملنا چاہیے. آ جانا, اس مار کو برداشت کر لینا. اور سنو, مدینہ شریف کے کسی جانور کو بھی تکلیف نہیں دینا. کہا ٹھیک ہے حضور. مدینہ شریف کے کسی کتے کو بھی تکلیف نہیں دینا. کہا ٹھیک ہے حضور. چلا گیا. حج وغیرہ کرنے کے بعد 4-5 مہینے کے بعد لوٹا, کیونکہ وہ پانی کی جہاز میں سفر ہوتا تھا. آ گیا, سوچنے لگا کیا کروں, پہلے بیوی بچوں کو دیکھوں یا پہلے مرشد کو دیکھوں. دل نے فیصلہ کیا پہلے مرشد کی بارگاہ میں جانا چاہیے, کیونکہ یہیں سے تو مدینے کا پتہ ملا ہے. مرشد کی بارگاہ میں آ گیا. حضرت ابو علی شاہ قلندر کو سلام کیا. ابو علی شاہ قلندر نے سلام کا جواب دیا. سامنے آ کر کے بیٹھا, کوئی بات کرنا چاہتا تھا کہ ابو علی شاہ قلندر نے چہرہ مبارکہ اس طرف گھما دیا. یہ اس طرف آ گیا تو چہرہ مبارکہ اس طرف گھما دیا. اب سمجھ گیا کہ مرشد ناراض ہے. پہلے دور میں ایسا ہوتا تھا, لوگوں کو یہ فکر ہوتی تھی کہ کہیں مرشد ناراض نہ ہو جائے, اور اب مرشدوں کو یہ فکر ہے کہیں مرید ناراض نہ ہو جائے. مرید ناراض ہو گئے تو بنگلے تو گئے, قیمتی گاڑیاں تو گئیں, یہ ساری عیاشی اور یہ ساری پھیڑ جو ہے ہماری ختم ہو کر کے رہ جائے گی جو ٹاٹ واٹ ہے. اس لیے اب مرشدوں کو فکر ہے کہ مرید ناراض نہ ہو جائے. لیکن اس دور میں مریدوں کو فکر ہوتی تھی مرشد ناراض نہیں ہونے چاہیے. رونے لگ گیا زارو قطار کے مرشد کیا غلطی ہو گئی کہ آپ مجھ سے بات ہی نہیں کرتے ہیں. فرمان میں تو آپ کے حکم, آپ نے حکم دیا میں گیا نا, میں نے حج کی سعادت بھی حاصل کی, میں مدینے بھی گیا. اب ابو علی شاہ قلندر فرمانے لگے میں نے تمہیں کچھ سکھایا تھا, سمجھایا تھا؟ جی ہاں حضور, آپ نے کہا تھا مدینہ شریف جب جاؤ تو کسی کو تکلیف نہیں دینا, دھوکہ نہیں کرنا, مدینہ شریف کے کسی جانور کو کسی کتے کو بھی تکلیف نہیں دینا. تم نے کیا کیا؟ میں نے اس پر سختی سے عمل کیا. فرمایا جھوٹ بولتے ہو, یاد رکھو تم مدینہ شریف کی طرف جا رہے تھے, تمہاری ٹھوکر سے مدینہ شریف کے کتے کو زخم آیا؟ جی حضور زخم آیا. تم نے کیا کیا پھر؟ وہ غلطی سے ہو گیا تھا حضور, میں جلدی میں تھا, میں نے پھر اپنا کپڑا لیا اور اس کے اگلے الٹے پاؤں پر میں نے پٹی کر دی اور میں آ گیا. ابو علی شاہ قلندر نے اپنی آستین اوپر کی, یہاں وہی کپڑا بنا ہوا تھا. فرمایا وہ میل تھا. ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ سرکار کے روضے پر کون کس شکل میں آتا ہے, ہمیں پتہ ہی نہیں ہے. ہم تو اپنی مستی میں قیمتی موبائل لے کر کے, اور موبائل کی فلیش کی لائٹ سرکار کے روضے پر پڑ رہی ہے اور ہم فخر کر رہے ہیں. دوسرے کے ہاتھ میں کیمرہ دیتے ہیں, سرکار کے روضے کو پیٹ کرتے ہیں, ہماری تصویر کھینچ لو فیس بک پہ لگا دیں گے, پتا چلے گا کہ ہم سرکار کے روضے پر گئے تھے. یہ کیا تماشا کر رہے ہو لوگو یار. یہ ساری چیزیں تم ہوٹلوں کے اندر رکھو, تمہاری یہ موبائل کے وائبریٹ کی آواز بھی اگر رسول اللہ کی آواز پر بلند ہو گئی نا تو یہ ساری نیکیاں تباہ ہو جائیں گی. ہم دنیا میں تو مطمئن ہیں, ہم نے صاحب 25 حج کیے, 30 عمرے کیے, غریبوں کی شادیاں کی. جب روز محشر پہنچو گے تو نامہ اعمال 0 ہوگا, کچھ بھی نہیں لکھا ہوا ہوگا.
پتا چلا سب رسول اللہ کے دربار کی بے ادبی کی وجہ سے ساری کی ساری عبادتیں ضائع کر کے رب نے رکھ دی ہے۔ خدا کے لیے مسلمانوں، رسول اللہ علیہ السلام کے دربار کا ادب، رسول اللہ علیہ السلام کے دربار کا احترام کرو، اور موبائل کے اندر جو چیزیں تم نے ڈالی ہوئی ہے اس پر بھی ذرا غور و فکر تو کرو۔ تم نے منہ مبارک شریف کی تصویر اس میں ہے، اور ذرا گہرائی میں جاؤ، اسی فوٹو گیلری کے اوپر جاؤ تو تمہاری جوتے پہنی ہوئی کھڑے ہو تمہاری تصویر ہے، اور اسی کے نیچے باکس کے اندر رسول اللہ کے منہ مبارک کی تصویر ہے، تمہارے جوتے اوپر کے باکس میں، اور ادھر رسول اللہ کے منہ مبارک۔ یہ کیا کرنے لگے ہو یار؟ یہ کیوں تمہیں اپنے آپ کو تباہ کرنے لگے ہو؟ یہ ساری چیزوں پر غور و فکر کرو۔ صاحب ہم قرآن ڈال لیتے ہیں، پڑھ لیں گے، قرآن کو ڈالنا کوئی مفتی منع نہیں کرے گا، لیکن اب ایمرجنسی میں ہو، تمہیں واش روم جانا ہے، بالفرض کہ تم ایئرپورٹ پر ہو اور تمہاری فلائٹ ہے، اب تمہیں واش روم جانا ہے، کس کو موبائل دے کے جاؤ گے؟ اس میں تو تم نے قرآن رکھا ہوا ہے، اس میں تو تم نے رسول کی حدیثیں رکھی ہوئی ہیں، اور اسی کو لے کر کے واش روم جا رہے ہو۔ یہ ہم اپنے اوپر ظلم کر رہے ہیں مسلمانوں۔ یاد رکھو کہ اگر ادب ہے تو یقیناً قبر اور محشر میں نجات ہے، اگر ادب پاس نہیں ہے تو پھر یاد رکھو کہ نجات کا تصور بھی نہیں ہے۔ اللہ تعالی، ہم سنی یقیناً باادب ہیں، ادب کرنے کی پوری کوشش کرتے ہیں، دعا کرتے مولا کہیں غلطی ہو گئی ہو، لرزش ہو گئی ہو، مولا ہمیں معاف فرما دے، تو ہم سے راضی ہو جا، تیرا محبوب ہم سے راضی ہو جائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ مسجد کمیٹی کے افراد آپ کے سامنے آئیں گے، جو آپ چندہ دیتے ہیں اس میں بڑھ چڑھ کے چندہ دینے کی کوشش کریں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کے ایمان کی حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔